سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف 100% سچ اور درست ہے۔ اگر اس قرآن کریم میں کوئی شخص شک کی گنجائش رکھتا ہے تو اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے اس کلام یعنی قرآن مجید کے تعلق سے کسی کے دل میں ذرا برابر شک ہو تو اس کا ایمان صحیح نہیں۔ اور اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے بے حیائی اور برائی والا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بہت بڑی بات بیان فرما دی کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم زنا مت کرو، وہ تمام راستے جو تمہیں زنا تک پہنچانے والے ہیں ان راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، ان راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، بہت جلدی وہ اس کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، اور انہی میں سے ایک چیز زنا ہے۔ اور یہ 14 فروری کا دن یہی بے حیائی اور فحاشی کا دن ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں زنا تو نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک کارڈ دے رہا ہوں اور اس ڈے کو منا رہا ہوں، تو وہ دن دور نہیں میرے بھائیوں کہ ایک دن آپ زنا بھی کریں گے۔ اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو جسے آپ تحفہ دے رہے ہیں کارڈ کی شکل میں آج، کل اسی کے ساتھ آپ زنا بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام جھوٹا نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو تمہیں زنا تک پہنچائے اس سے بھی بچنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط باتوں کو، غلط چیزوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ غلط چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور غلط باتوں کو بولنا یہ زبان کا زنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر اگر ایمان مضبوط ہے آدمی کا تو دل اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کاموں سے بچا لیتا ہے، ورنہ وہ اس گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہی بتلانا چاہا ہے کہ ایک بندہ ہر وہ کام جو اسے گناہ تک یا زنا تک پہنچانے والا ہے، آدمی اس سے اپنے آپ کو روک لے، آدمی اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا سوال کرتے ہیں؟ صحابی ہیں، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سوال صحابی کر رہے ہیں، اور کر کس سے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں اس کی رخصت اجازت ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ صحابہ کہنے کہ کیسا مجنون اور پاگل آدمی ہے، اللہ کے نبی سے اس طرح بےہودگی والا سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خاموش رہو، اسے سوال کرنے دو۔ 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور سمجھایا۔
پہلی بات کیا کہی اللہ کے نبی نے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں سے زنا کرو؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں سے زنا کرو؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی بیٹی سے زنا کرو؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تیسرا سوال، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی بہن سے زنا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ چوتھا سوال، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی پھوپھی سے زنا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ پانچواں سوال، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی خالہ سے زنا کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا جب تم پسند نہیں کرتے اس چیز کو تو جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہ رہے ہو وہ کیسے پسند کرے گا بتاؤ؟ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ جب تمہارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے تو اس شخص کا دل گوارا کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس صحابی کو سمجھایا کہ یہ فحاشی اور بربادی اور تباہی کا راستہ ہے۔ زنا تباہی کے دروازے کھول دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا خاصا گھرانہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اس زنا جیسی بیماری میں ملوث ہونے کے بعد۔ اچھا خاصا گھرانہ ہے، پتہ چلا کہ بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے یا شوہر کسی کے ساتھ چکر ہے، وہ گھرانہ تباہ برباد ہو گیا، بچے تباہ برباد ہو گئے، نسل تباہ برباد ہو گئی میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارے نفس کے بارے میں، ہر نفس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرو مت، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس میں تم ملوث ہو گئے تو اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو خود تباہ و برباد کرو گے اور آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دو گے۔ عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، زانیہ مرد یا زانیہ عورت، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسا تنور، ایسے آگ بھرے تنور میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جس کا منہ اوپر سے تھوڑا ہوگا اور نیچے وہ پھیلا ہوا ہوگا تندور جس میں روٹی پکتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ تو پورا گول کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن وہ جس کا راستہ اوپر سے ہلکا ہوگا اور نیچے جا کر کے پھیلا ہوا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن، ایسی عورت کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان تندور میں داخل کرے گا جس کے پکنے کی وجہ سے وہ لوگ اس کے تہہ سے واپس اوپر کی طرف آ جائیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ نکل جائیں گے، پھر آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی، وہ لوگ واپس اسی کے اندر نیچے تہہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس میں ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے ارادہ کیا ہے اس کام کے کرنے کا، کوئی ملوث ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا بہت پیارا قول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ یسترنا، اللہ ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بتاؤ، ایک بندہ گناہ کیا، اس گناہ کا علم صرف اس کو ہے یا تو اللہ رب العالمین کو ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی محبت ہے بندے سے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے گناہ کو چھپا کر کے رکھا ہے، کسی کے سامنے اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ یسترنا، اللہ اس بندے کے گناہ کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ثم ینادینا، پھر اسے پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو ناامید مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تیرے تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو نا امید مت ہونا، غلطی ہو گئی تجھ سے، توبہ کر لے اور عزم کر لے اللہ رب العالمین میں آج کے بعد سے یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا،
کون پکار رہا ہے میرے بھائیوں؟ رب خود پکار رہا ہے اپنے بندے کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں. اللہ پکار رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پکارتا ہے. ثم یغفر لنا، پھر اللہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، ثم یحبنا، اس گناہ کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے. پھر آگے ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ہم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. کون محبت کرے گا بتاؤ؟ دنیا میں کون ہے میرے بھائیوں جو اس طرح سے محبت کر سکے؟ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے اس طرح محبت کی اللہ رب العالمین نے کبھی بھی قرآن کے اندر کہیں پر بھی اپنے گنہگار بندوں کو گناہوں سے مخاطب نہیں کیا کہ اے میرے زنا کرنے والے بندوں، اے میرے چوری کرنے والے بندوں، اے میرے والدین کے نافرمان بندوں، اے میری نافرمانی کرنے والے بندوں. نہیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی، اے میرے بندوں، تم نے کچھ بھی کیا ہے میرے بندے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے گناہوں میں پوری زندگی گزاری ہے، مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بھائیوں، ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مہلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے میرے بھائیوں. صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کا، فرق کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مادہ دیا ہے. سوچو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کون سا راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والا ہے، کون سا راستہ ہمیں شیطان کی صف میں شامل کرنے والا ہے اور شیطان کا مطیع فرما بردار بنانے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے میرے بھائیوں. سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جو چیز اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے، اس سے بچنا یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے میرے بھائی. یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے. کوئی بتاؤ اللہ رب العالمین کا زنا کر کے کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں، ایک بندہ اگر زنا کر رہا ہے، زانی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے سوائے خود اپنے نقصان کی. اگر کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام فحاشی جو پھیلائی گئی ہے لوگوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، دوسرے اقوام کی طرف سے، اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.